داعیے حق داعیے دین داعیے ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہدایت دے تو ہم کو سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے کی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ سبع یعنی 7، مثانی جو بار بار پڑھی جانے والی ہوں، اور یہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہے کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، پہلی مرتبہ مکے میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ اگرچہ قرآن کریم میں یہ ابتدا میں لکھی ہوئی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئیں غار حرا میں، وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم،
بالکل ابتدا میں یہ 5 آیتیں نازل ہیں جو جبریل امین ریشم کی تحریر پر لکھ کر لائے تھے، آپ کو بتا کے کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس فرشتے نے جو جبریل تھے آپ کو اپنے گلے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بلغ منی الجہد، مجھے بہت تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ حضور نے کسی کے سامنے بیٹھ کر نہ کتاب پڑھنی سیکھی اور نہ اپنے ہاتھ سے قلم کے ذریعے لکھنا سیکھا۔ علم کے لیے یہی 2 ذریعے ہیں، پڑھنا اور لکھنا، اور یہ 2 ذریعے اللہ کے رسول نے حاصل نہیں کیے، اس لیے کہ اگر آپ پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے اور پھر اللہ کا یہ کلام قرآن پیش کرتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس لیے اللہ کی حکمت تھی کہ آپ بظاہر لکھنے پڑھنے سے دور رہیں۔ آپ کیا، آپ کی قوم بھی خود لکھنے پڑھنے کی شوقین نہیں تھی۔ مکے کے جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ مکہ اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود ایک معمولی پرائمری اسکول بھی نہیں تھا۔ اندازہ لگاؤ، اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی ذہین نہیں تھے، بلا کے ذہین تھے، وہ بہت ذہانت، بڑا دماغ تھا، لیکن ان کی میموری جو تھی نا وہ پورے ریزرو میں تھی، استعمال نہیں ہوئی تھی۔ یہی بات سمجھ؟ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ لکھنا کہے گو، پڑھنا کہے گو۔ بھائی لکھنا اس لیے کہ یاد رہے۔ یہ بیپاریاں جو لکھ کے رکھتے نا، کھاتے ادھاری کے، کئی کیسے لکھتے یاد رہنا بول کے، اور پڑھنا کہے کے واسطے، یاد رہنے کے واسطے۔ جیسے بچے امتحان سے پہلے پڑھتے دیکھو کتاباں، کہے کے واسطے، یاد رہنا۔ عرب کہتے تھے آلریڈی ہمارے کو یاد ہی رہتا ہے، تو پھر پڑھنا کہے کو، لکھنا کہے کو۔ اتنے ذہین تھے پوچھو مت۔ لہٰذا وہ لکھنے پڑھنے کو عیب سمجھتے تھے، ان کی کھوپڑی الٹی تھی۔ ہم لکھنے پڑھنے کو ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور عرب پڑھنا لکھنا وہ کہتے تھے کہہ کے واسطے، پڑھنے لکھنے کو عیب سمجھتے تھے، کیونکہ پڑھنے اور لکھنے کا مقصد یاد رکھنا، آلریڈی ان کو یاد ہی رہتا تھا، تو لکھنا کہیں کو، پڑھنا کہیں۔ ہاں جی، دنیا کی سب سے ذہین ترین قوم عرب تھی،
اب لوگ بولتے ہیں انگریزاں بہت ذہین ہیں. جب انگریزاں اتنے ذہین ہیں تو عرباں کتنے ذہین ہوں گے، اندازہ لگاؤ. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ذہانت دنیا سے رخصت ہو گئی. اب جو کچھ ہے وہ حافظہ ہے، یادداشت ہے. ذہانت کوئی اور چیز ہے. اچھا، اب ہمارے زمانے میں جو مفتیاں ہیں نا، تو اصل میں وہ جو ہے فتویٰ نہیں دیتے، فتویٰ نقل کر کے دیتے. انہوں دوسروں کا فتویٰ رہتا ہے، انہوں خالی لکھ کے دے دیتے ہیں. مفتی الگ چیز ہے اور فتویٰ نقل کرنا الگ چیز ہے. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، کیونکہ مفتی فقیہ کو کہتے ہیں. دین کی فقاہت الگ چیز ہے، اور کوئی مسئلہ لکھا ہوا اسے پڑھ کے لکھ کے دے دینا وہ الگ چیز ہے. یعنی پہلے نقل نویس ہوتے تھے، پرانے لوگوں کو معلوم ہے. پہلے زیراکس کی مشینیں نہیں تھی، بلکہ اس کو نقل لکھتے تھے. لوگ کہتے عقل نہ باشد کے نقل نویست. بس ان کا کام لکھ کے دے دینا بس. اسی طرح سے یاد رکھو، ایک ہے قرآن کو سمجھنا اور ایک ہے منشأ خداوندی کو سمجھنا. قرآن تو سمجھا جائے گا تفسیروں سے، ترجمے سے، عالموں سے، لیکن منشأ خداوندی کو پہنچنا یہ وہ نعمت ہے جو اللہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد قرآن پر اللہ یہ دولت سے نوازتا ہے. منشأ خداوندی تک پہنچنا. اسی طرح سے احادیث رسول کے ذریعے اللہ کے رسول کے احکامات تو سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے منشأ رسول کو سمجھنا. وہ ایک خداداد نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بعضوں کو عطا فرماتا ہے، جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں علم حدیث پر. اللہ ان کو وہ صلاحیت سے نوازتا ہے کہ وہ منشأ رسول تک پہنچ سکتے ہیں. تو عرب پڑھنے لکھنے سے الرجی تھی ان کو، لیکن تھے بڑے ذہین. چنانچہ عربوں کی ذہانت کا ایک مختصر واقعہ سنا تو تمہارا. عرب کتنے ذہین تھے، اور ذہانت کسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک نوجوان، اس کا نام تھا شن، وہ اپنے رفیق حیات کی تلاش میں نکلا. لوگوں نے کہا رے میاں شادی کی عمر ہو گئی، شادی کب کرتا ہے؟ انہوں نے بولا میرے معیار کے مطابق اگر لڑکی ملی تو شادی کرتا ہوں. اب انہیں خود تلاش کرنے کو نکلا. اپنے گاؤں سے جب باہر نکلا تو ایک شخص بھی جا رہا تھا، پیدل کا زمانہ یا سواری پہ. تو ایک شخص پیدل جا رہا تھا، انہیں بھی جا رہا تھا، دوسرے گاؤں کو جانا تھا. تو اس نوجوان نے اس شخص سے پوچھا چلتے چلتے، کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں گاؤں. انہیں بولا میرے کو بھی وہاں جانے کا ہے. یہ بتاؤ کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں؟ انہیں بولا کیا بیوقوف ہے صلاح یہ.
بھائی کوئی کسی کو کھندے پہ اٹھا کے لے جاتا کیا جی؟ عجیب بیوقوف سے پالا پڑا. اچھا بہرحال آگے گئے تو دیکھا کھیتی فصل تیار کھڑی ہے. اس نوجوان نے اس شخص سے پوچھا کہ چچا یہ بتاؤ یہ کھیتی کا پھل کھایا گیا ہے یا نہیں کھایا گیا؟ انہوں نے بولا ہے نا بیوقوف بیٹا ہے، ابھی پھل تو ابھی موجود ہیں اس میں. انہیں بولا پھل اس کھیتی کا پھل کھایا گیا یا نہیں کھایا گیا؟ انہوں نے بولا کیا بیوقوف ہے. اچھا خیر وہ دوسرا گاؤں جہاں جانا تھا دونوں کو، گاؤں قریب آیا تو گاؤں میں سے ایک جنازہ جا رہا تھا. جنازہ لے جا رہے تھے لوگ. یہ نوجوان اس شخص سے پوچھ رہا ہے چچا یہ جنازہ مردے کا ہے یا زندے کا ہے؟ ارے بولا یار تو حد کر دیا. اس نے بیوقوف جنازہ تو مردے کا رہتے نا جی. بہرحال گاؤں آ گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے. اب یہ شخص اپنے گھر گیا. اس کی بیٹی تھی ایک، بڑی ذہین تھی، خوبصورت بھی تھی. تو گھر جا کر بیٹی سے کہا بیٹی آج تو حد ہو گئی، ایک ایسا بیوقوف نوجوان ملا تھا، تیرے کو کیا بولا. میرے کو انہیں پوچھ رہا کہ تم میرے کو اٹھاتے کہ میں تمہارے کو اٹھاتا. ہے نا ہر ایک کو اپنے اپنے پاؤں سے چلنا ہے. وہ بیوقوف بیٹا انہیں بولا تم میرے کو اٹھاتے میں تمہارے کو اٹھاؤں. ہے نا بیوقوف. لڑکی بولی بابا تم اس کی بات ہی نہیں سمجھے. انہیں بولا بیٹی اس میں سمجھنے کیا بات ہے. لڑکی بولی اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ منزل دور ہے، رستہ کٹنا مشکل ہے، تو تم میرے سے باتاں کرتے کہ میں تمہارے سے باتاں کروں، کیونکہ باتاں کرنے سے سفر آسان ہو جاتا ہے. تو اٹھانے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ باتاں میں شروع کروں کہ تم شروع کر دیں، کیونکہ بات چیت کریں تو سفر آسان ہوتا ہے. اس لیے دیکھو گاڑی میں چڑھنے کے واسطے اتنے لڑائیں کرتے پوچھو مت. ڈھکلم ڈھکلی اندر چلے گئے، اب سیٹ کے واسطے لڑائیں کرتے، سیٹاں مل گئے، اب بیٹھے بیٹھے جو ہے پہلے تبصرہ کریں گے ریل پہ، پھر تبصرہ ہوں گا آگے چل کے کہاں جا رہے تم کہاں جا رہے ہو. پھر آئیں گے سیاست پہ، پھر سیاست سے بحث آئیں گی مذہب پہ، یہاں تک کہ دونوں کی منزل آ جاتی، دونوں اتر جاتے. ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ایک میرے بازو میں بیٹھا، تو انہیں میرے سے مراٹھی میں باتاں کر رہا ہے. میں بھی مراٹھی میں کروں کیونکہ میں مراٹھی سے پڑھے والا ہوں. بہرحال باتاں انہیں بھی مراٹھی میں میں بھی مراٹھی میں. اب منزل آ گئی دونوں کی، تو میں اس کو بولا اپلا دھنیہ واد. انہوں نے بولا نہیں مول صاحب میں مسلمان ہوں جی. ہاں پہلے سے بولنا تھا نہیں بیٹا. میں بھی رائٹ مراٹھی موڑا، میں بھی مراٹھی، میں سمجھا مراٹھی کا چھونگا. تو آخر والا نہیں جی میں مسلمان ہوں. اچھا تو سفر آسان ہوتا ہے بات چیت میں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کھلت سے ایک بیل منڈی دہلی جا رہی تھی. ایک مسلمان سوار ہو گیا،
اور ایک ہندو سوار ہو گیا۔ اب جب بیل منڈی چلنا شروع ہو گئی تو مسلمان اور ہندو دونوں بات چیت شروع کر دیے، تم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ معلوم ہوا ایک مسلمان ہے ایک ہندو ہے۔ تو ہندو بولا کہ آج کل تمہارے مولویاں کچھ زیادہ ہی جو ہے باتیں کر رہے ہیں۔ تو مسلمان پوچھا وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسلام ہی برحق ہے، باقی کوئی برحق نہیں۔ تو مسلمان بولا صحیح ہے، بات صحیح ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، سب کا کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرنا درست ہے۔ اب باقی تم جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہیں، پتھروں کی، لکڑی کی، سونے چاندی کی تم پرستش کرتے ہو۔ یہ خود انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خود محتاج ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بھی ان کو معبود نہیں مانتا۔ تو مسلمان نے کہا جب یہ بات ہے تو پھر مسلمان بن جاؤ، بھائی جب تم بتوں کو نہیں مانتے مسلمان بن جاؤ۔ دیکھو ہندوؤں میں ایک مذہب ہے، ایک فرقہ ہے، وہ بتوں کو نہیں مانتے، یعنی وہ ایکیشوری، ایک خدا کو مانتے ہیں، ایکیشوری۔ اور یوں سمجھو انہیں آریہ سماجی بھی کہتے ہیں، آریہ سماجی بت پرستی کو نہیں مانتے۔ بہرحال تو مسلمان نے کہا جب تم لاچار معذور بتوں کو نہیں مانتے تو پھر مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤں گا، مگر ایک ڈاؤٹ ہے۔ کیا کہ کیا مسلمانوں کا خدا بھی مسلمان ہے؟ اگر یہ کلیئر ہو گیا تو میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب یہ مسلمان جو تھا اتنا علم نہیں تھا، انہیں بولا بھائی اتنے بڑے باتیں میرے کو نہیں معلوم، اپن جا رہے نا کیسا بھی دلی کو، وہاں پہ حضرت شاہ عبد العزیز موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھیں گے۔ تو ہندو بولا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں کا خدا بھی مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب یہ دونوں جب دلی پہنچے اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے، تو ان کی خدمت میں پہنچے۔ مسلمان بولا جی حضرت یہ ہندو ہے، انہیں جو ہے بتوں کو نہیں مانتا، مگر یہ پوچھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا خدا بھی مسلمان ہے، اگر ہے تو انہیں بھی مسلمان ہو تم بولا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کو محبت سے چمکارا، فرمایا خدا کی شان میں ایسی بات نہیں کہتے، اللہ نے تو ہندو مسلمان یہ مذہب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کو کیا ضروری ہے مسلمان ہونا؟ تو شروع میں اس کو چمکارا اور کہا کہ اللہ کی شان میں ایسی بات نہیں کہتے۔ انہوں نے بولا نہیں حضرت، جب تک یہ ثابت نہ کر دو کہ مسلمانوں کا خدا بھی مسلمان ہے، جب تک میں مسلمان نہیں ہوتا۔
حضرت نے فرمایا اچھا جب یہ بات ہے تو مسلمان ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کا خدا بھی مسلمان ہے۔ انہیں بولا ثبوت پیش کرو، خالی باتاں سے نہ کہو، ورنہ ثبوت بھی سن لے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرما دیکھ بھائی اللہ مسلمان ہے تبھی تو گائے ذبح کرو بول رہا، ہندو رہتا تو بولتا حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن دماغ کی گرہ کھولنے کے لیے کافی تھی۔ حضرت نے فرمایا اللہ حکم دے رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے او بنی اسرائیل ایک گائے ذبح کرو۔ شاہ صاحب نے فرمایا بھائی دیکھ خدا مسلمان ہے تبھی تو گائے ذبح کرو بولا، ہندو رہتا تو بولتا تھا کہ میں نے بولا حضرت بات تو صحیح ہے، ورنہ ہر کیا دے رہے گی مسلمان ہو جائے، ہے نہیں مسلمان ہو گئے۔ اصل میں کیا ہے دیکھو تھوڑا سا کچرا اٹکا ہوا ہے دماغوں میں کہیں تو، ہاں جی دلیل کی کاڑی سے تھوڑا اچکا دو ایک دم زب بول کے جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کی قومیں حق کی تلاش میں ہیں اور سکون کی تلاش میں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے اسلام میں رکھی۔ حق اسلام ہے اور سکون اسلام میں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو قومیں منتظر ہیں حق کی تلاش میں۔ اب یہ کچھ سیاسی لوگ ہیں جو دھڑپڑی کر رہے ہیں اپنے اپنے مذہب کی آبرو بچانے کے لیے، بچا نہیں سکتے تو پھر سچ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ سچ سے ہٹ کر ادھر چلے جائیں۔ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کفر اور شرک کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے نہیں۔ بھلائی کی اتنی معمولی بات نہیں سمجھ سکتے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کچھ دن اس کو عقیدت سے پوجا اور بعد میں لے جا کے اپنے ہاتھوں سے اچھے گہرے پانی میں ڈبا دیا، جا تیری ایسے کی تیسے۔ ابے ایسا کیسا معبود بٹھائی، یہ تو یوز اینڈ تھرو ہو گیا، یہ نہیں سمجھے لگو سمجھو جانتا ہے۔ تو انسان کو عقل سے اگر کفر سمجھانا چاہیں نہیں سمجھا سکتے۔ ہاں اس کے مقابلے میں اسلام عقل کے بہت قریب ہے، کیونکہ انسان کی عقل یہ چاہتی ہے کہ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور یہ کائنات یوں ہی پیدا نہیں ہوئی۔ جیسے کمیونزم کہتے ہیں کہ یہ بھانپ تھی، بھانپ سے بنا اور ایسی چلے گا۔ ہاں یاد رکھو کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کمیونسٹ آیا، عالم اسلام کو اس نے چیلنج دیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اگر کوئی ہے مجھے خدا کے بارے میں قائل کرا دے۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ ہمارے ایک عالم ہیں، ان کو ہم بلائے دیتے ہیں۔ سپاہی کو بھیجا امام ابو حنیفہ کے مکان پہ کہ دربار میں پہنچو، ایک دہری آج چیلنج کر رہا ہے اسلام کو۔
امام صاحب نے فرمایا تم چلو میں آ رہا ہوں۔ اب انتظار ہو رہا ہے دربار میں، اب آئیں گے جب دیر ہو گئی۔ اس دہریے نے کہا ایسا لگتا ہے تمہارے عالم کو میرا جواب نہیں آتا ہے، لہذا وہ بہانے بتا رہے ہیں۔ دربار کے برخاست کا وقت قریب آیا، اتنے میں یہ بڑے حضرت دربار میں آئے، امام ابو حنیفہ۔ یہ دہریہ آگے بڑھ کے بولا تم امام ابو حنیفہ ہو؟ کہا جی۔ کہنے لگا کہ تمہارے کو جب جواب نہیں آتا تھا تو کئی کو جو ہے یقین دلائے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا میں اپنے گھر سے وقت پہ نکلا، لیکن میرے مکان اور یہ دربار میں آنے کے لیے راستے میں دریا پڑتا ہے، دریائے دجلہ۔ تو میں اس کنارے پہ پہنچا تو کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ دہریہ کہنے لگا اچھا اور بہانے بتاؤ، جواب نہیں آتا تو یہ بہانے کیوں کر رہے بڑے حضرت؟ انہوں نے کہا بھائی میں آ کے وہاں پہنچا تو کشتی نہیں تھی، میں انتظار میں تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک کنارے پہ درخت جو کھڑا تھا وہ خود بخود کٹنا شروع ہو گیا۔ اب میں تعجب، ارے درخت خود بخود کٹ رہا، خود بخود تختے بن گئے۔ اس نے کہا پھر کیا؟ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے۔ کہا پھر کشتی بن گئی، میرے قریب میں آئی۔ کہا پھر کیا ہوا بڑے حضرت؟ کہا میں کشتی میں بیٹھا، کشتی خود بخود مجھے لے کر دوسرے کنارے پہ لا لی، میں اتر کے آ گیا۔ انہوں نے بولا یہ بڑے حضرت کا دماغ خراب ہو گیا، بھلا کوئی کشتی بغیر بنانے والے کے بنتی کیا ہے، اور بغیر چلانے والے کی چلتی کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا میرا تو ٹھیک ہے لیکن تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ جب اتنی بات جانتا ہے ایک معمولی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات زمین و آسمان یہ بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئے، یہ بغیر چلانے والے کیسے چل رہے ہیں؟ ضرور ہے کہ ان کا کوئی خالق و مالک ہے۔ تو اسلام کے ثبوت میں ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن کفر اور شرک کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہے جو ثابت کر سکے۔ اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائے، ورنہ کہاں بیٹھ کے گھنٹے بجا رہے ہوتے نہیں معلوم۔ اور جی ایمان لانا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے آلریڈی ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، بس اتنا ہے اس کی قدر کرنا ہے، اس کو باقی رکھنا یہاں تک کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، ہم نے بتایا تھا اصل اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کو شروع کرنے والی سورت، قرآن کریم کا انیگریشن کرنے والی یہ سورت ہے، سورہ فاتحۃ الکتاب۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کر دیے تھے، آج صرف جو ہے ہم تفسیر کریں گے سورہ فاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اللہ نے اس کا حکم قرآن کریم میں دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجیے، اس وجہ سے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ بندے کو ہدایت ملے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے،
لہذا قرآن پڑھنے سے شیطان رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یا تو پہلے پڑھنے نہیں دیتا، اگر پڑھنے لگ جائے تو درمیان میں ایسی کوئی بات یاد دلاتا فوراً بند کر کے بھاگ جاتا اور اگر پڑھتے بیٹھا ایک دم گھر سے فون آتا، جی کہاں ہیں تم، کیا ہوا، جی بچہ گر گیا جلدی آؤ، قرآن بند کر کے بھاگ نہیں پڑتا بیٹے کو۔ تو ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن سے مسلمان محروم ہو جائے۔ اچھا کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو کیفیت سے پڑھا ثواب کے واسطے، حالانکہ ثواب کا بہت اسٹاک پہلے سے ہے، اور قرآن پڑھ رہا ثواب کے واسطے۔ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کی ہدایت قرآن پاک میں ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے، یوں سمجھ لو یہ مارگ درشک ہے، یہ گائیڈ بک ہے زندگی کے لیے، رہنمائی ہے اس میں۔ اور اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، کم سے کم جو ہے قرآن پاک کی 89 آیتیں تو پڑھ لیں۔ اور جی ایک کم 90 آیتیں قرآن میں وہ ہیں جس میں اسپیشل خطاب ایمان والوں سے، اسپیشل خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیتیں شروع ہو رہی تقریباً 89 آیتیں، کم سے کم اتنے تو پڑھ لو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے خطاب ہے، تمہارا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب باقی پورا قرآن وہ تو ہدایت ہے ہی ہے، لیکن جس میں احکامات ہیں وہ خاص طور سے وہ آیتیں ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ کم سے کم اتنی آیتیں تو سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے، پورے پہ عمل نہیں ہوا تو بھی کم سے کم اتنے پہ تو عمل کرنا۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر پڑھنا بھول گیا تو نماز ہو جائے گی۔ ای بات سمجھ میں؟ سنت کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب تو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی امتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں دیا گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسپیشل امت محمدیہ کو دیا گیا ہے کہ تم اللہ کا نام اس طرح سے لو ہر کام کے شروع میں کہ اس کی حمد و ثنا بھی ہو جائے اور اس کے نام سے ابتدا اور آغاز بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرب لوگ جو ہے اپنا کام شروع کرتے تھے تو کہتے تھے بسمک اللہم، بسمک اللہم بولے تو تیرے نام سے اے اللہ، بسمک اللہم، وہ ملا کے بسمک اللہم۔ عرب کام شروع کرتے تھے کہتے تھے بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو حکم دیا کہ تم یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ رحمان اور رحیم کے معنی ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد یہ سنو، نماز میں سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوگی؟ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہو، 7 آیتیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ شروع ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس لیے تم اگر کوکن گئے ہوں گے نا، اور بمبئی میں بھی بعض مسجدیں ہیں شوافے کی، وہاں تم نماز پڑھو گے تو امام اللہ اکبر بول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھتا ہے، پھر الحمدللہ پڑھتا ہے، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اہدنا الصراط المستقیم 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری ایک آیت ہے، 7 ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ چھوڑ کر سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور 7 آیتیں ہیں، اور وہ آخری جو آیت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 2 آیت ہیں۔ اس طرح سے بسم اللہ کو چھوڑ کر سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہوا نہیں سنا، کیونکہ وہ نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ حدیث نمبر 2 مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسند احمد بولے تو کیا؟ یہ امام احمد ابن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے اور بخاری سے سینئر کتاب ہے۔ اب لوگ ہمارے کو دلیل مانگتے بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ بخاری منت نہیں ہے، حدیث صحیح ہونا کافی ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ ہاں، کسی بھی حدیث کی کتاب کی حدیث صحیح ہو دلیل کے لیے کافی ہے۔ اب بخاری میں چھونا کوئی منت نہیں ہے، کہ بخاری میں حیج کتنے حدیث ہیں، یعنی چند ہزار حدیثیں بخاری میں ہیں، اور اللہ کے رسول 23 سال تک 23 سال میں جو آپ نے جو فرمان اور آپ کے جو افعال تھے، ظاہر بات ہے وہ تو ایک کتاب میں تو نہیں آ سکتے، کیونکہ ایک دن میں صبح سے شام تک کتنے باتیں کرتے آدمی، اور خاص طور سے مول صاحبہ تو زیادہ باتیں کرنا پڑتا ہوں، اور پھر آپ اللہ کے رسول سے کہ کم احکامات دینا پڑے گا جی۔ تو ایک کتاب میں حضور کی پوری زندگی کی حدیثیں تو نہیں آ سکتے۔ اچھا، پھر صحابہ 1,24,000 جو حضور کو جس حالت میں دیکھا اور حضور سے جو بھی سنا، اب وہ صحابی وہاں سے چلے دوسرے ملک چلے گئے، ہاں جی۔ اب بعض صحابی بعد میں ایمان لائے، انہوں بولتے ہیں حضور جو ہے یہاں چھات بندے تھے، دوسرے بولتے ہیں میں یہاں بنتے ہوئے دیکھا،
اب ظاہر بات ہے کون صحیح کون غلط، ہم بولتے ہیں یہ چیز صحیح ہو سکتا ہے، غلط ہو جی، کیونکہ مختلف اوقات میں صحابہ نے جو مختلف عمل حضور سے دیکھے اور وہ لے کر دنیا میں چلے گئے صحابہ. اب وہاں جو لوگ ایمان لائے اپنے شاگردوں کو انہوں نے وہی حدیث سنائی، نماز کا وہی طریقہ بتایا. اب ہم تک جو پہنچا تو ہم بولیں گے یہاں چھات بننا ہے، یہاں چھات بننا ہے اور رفع یدینیج کرنا ہے. صحیح ہے، ہم یہ نہیں بولتے غلط ہے، لیکن وہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے، یہ غلط ہے. ای بات سمجھ میں؟ ہاں، بہت پہلے کی بات ہے، میں مسجد نبوی میں تھا تو ایک جماعت آئی، میرا خیال وہ مغربی ممالک کی تھی. انہوں آ کے جو ہے نماز پڑھ رہے، میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں انہیں نماز کیسا پڑھتے. ہمارے پاس تو بہت لڑائیں ہیں، ہاتھاں اوپر بننا کہ نیچے بننا کہ ہاتھاں اٹھانا کہ پاؤں کتنے پھیلانا، اس میں لڑائیں ہمارے. تو میں دیکھا وہ امام اللہ اکبر بول کے ایسا ہاتھ اٹھایا چھوڑا. میں بول رہا ہوں اب بنتا جب بنتا، انہیں بندرا سے نہیں بیٹا. ارے اچھا مقتدیہ بھی اللہ اکبر بولے، ہاتھاں چھوڑ دیے. بولا انہوں بھول گئے ہوں گے، اب تو بھی یاد نہیں گا. کہے گا یاد آتا، سیدھا رکوع میں چلے گئے انہوں. وہی سمجھا پہلی رکعت میں بھول گئے ہوں گے بیٹے، دوسری رکعت میں وہی سچ. یہاں تک کہ سلام پھیر دیے نماز ہو گئی. ہاں بولا ہمارے پاس جھگڑے تو ہاتھاں اوپر رکھنا کہ نیچے رکھنا اس میں چل رہے، انہوں تو نو ٹینشن ہاتھاں چھوڑ دیے. میں سوچا یہ کس کو فالو کرتے ہیں. یہ بعد میں معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ، مالکیہ کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا ہے. اور جی اور شیعہ لوگ بھی جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اب تم لیں گے ان کے نمازاں جو غلط، اس وجہ سے کہ تمہارے کو علم ہی نہیں ہے. ہاں جی محدود علم ہے ہمارا، اس لیے ہمارے کو فوراً جو ہے ٹینشن آ جاتا ہے. انہوں ایسا کیوں کر رہے انہوں ایسا، یہ تیرے کو معلوم ہی کیا ہے. ہاں جی اچھا مولویوں پر بھی لوگوں نے جو ہے پابندی لگا دی ہے. 6 باتیں کے اندر ہی رہو، باہر نکلے تو یاد رکھو خبر. ہاں ہمارے واسطے نہیں رہی بھائی وہ. یعنی حضرت جو ہے وہ خاص طور سے، کیونکہ عام طور سے جماعت میں جو آتے ہیں نا وہ علم کم رہتا ان کو. ہاں جی بھائی ان کو ایمان کی یقین کی محنت کرنا ہے، نماز کی محنت کرنا ہے. اتنے جو باتیں کرو، مسئلے مسائل کے چکر میں نہ کو پڑو. اب الٹا ہو گیا، فضائل چھوڑ کے لوگ مسائل کی طرف چل دیے. ارے تمہارا کام کرو بھائی. ہاں جی یہ پابندیاں عام طور سے جماعت میں ہیں، بہت صحیح ہے. کیونکہ پابندی کہیں لگائے آگے باتیں نہیں کرنا بول کے، اور رہ گئے یہ مسائل اور تفسیر، یہ علماء کا کام ہے. ان کو آپ جو ہے ایسا لکشمن ریکھا نہیں لگا سکتے ہیں. ہو جی تو بہرحال کیا بولا تھا میں، کیا بات چل رہی تھی؟ مسند احمد، ہاں حدیث کی کتاب ہے، وہ بات عرض کر رہا تھا. تو یاد رکھو صحیح حدیث ہونا دلیل کے لیے کافی. بخاری میں چھونا کوئی منت نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں تو مسند احمد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا مجمع ہے. یہ بات سمجھ. اور یہ امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں، استاذ ہیں ان کے. اور امام احمد ابن حنبل کے استاذ امام شافعی، امام شافعی کے استاذ امام محمد، امام محمد کے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں
تو مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے والد نے مجھے ٹوکا، ان کے والد حضرت مغفل صحابی ہیں، انہوں نے ٹوکا، فرما بیٹے اسلام میں بدعت اور نئی بات پیدا کرنے سے پرہیز کر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ تو قرات کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے تھے بلکہ الحمدللہ سے نماز کو شروع کرتے تھے، اور میں نے نہیں دیکھا ان سے زیادہ کوئی بدعت کا دشمن۔ ترمذی شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عثمان اور عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ کیا مطلب؟ بلند آواز سے نہیں پڑھ، ہلو پڑھنے کا حکم ہے، یعنی نیت بن لی ہے نا اللہ اکبر، تو ہلو پڑھو، سنا۔ اگر قرات پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو آہستہ سے، اور اگر قرات نہیں کرنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پڑھنے والا امام صاحب ہے نا اب انہیں پڑھ لینا، تم قرات نہیں کر لینا، تم کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ثنا پڑھ کے خاموش ہو جاؤ آہستہ سے، اور امام بھی اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ سے پڑھے، اور اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی خاموش رہنا۔ اب یہاں پہ پھر ایک جھگڑا ہے، اور جی سورہ فاتحہ کمپلسری ہے تو امام جیسے پڑھ رہے مقتدیوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ لہٰذا وہ ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز امام پڑھ رہا تو انہیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا، پیچھے مقتدیاں پڑھ رہے تو انہوں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور یہی ہماری دلیل ہے، کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدیوں کے لیے کافی ہے، مقتدیوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جب تم خود گاڑی چلا رہے اسٹیئرنگ پہ بیٹھو، اور جی دوسرا چلا رہا، تم کے کیوں لٹک رہے وہاں؟ وہ اسٹیئرنگ ٹوٹ جائے گا نا۔ بھائی تم اگر چلا رہے تو تم پڑھو اسٹیئرنگ، ہے نہیں؟ تم نماز پڑھا رہے تو سورہ فاتحہ پڑھو، اور دوسرا پڑھا رہا تو حضور نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، لہذا مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی بات سمجھ؟ ہاں کسی کی رکعت چھوٹ گئی، اب انہیں کھڑے ہو گیا اپنی نماز کے واسطے، تو پھر باضابطہ اس کو جو ہے سب پرسوزر کرنا پڑے گا، ہاں جی، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پورا پرسوزر کرنا پڑے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد عربی زبان میں حمد کے معنی تعریف کرنا، ہاں جی، اسی طرح سے عربی میں مدح، مدح کے معنی بھی تعریف کرنا، اسی طرح شکر، شکر کے معنی بھی تعریف کرنا، لیکن تینوں میں فرق ہے، حمد میں، مدح میں، شکر میں فرق ہے۔
حمد کہتے ہیں ممدوح کی تعریف کرنا اس کی اختیاری خوبیوں پر، خواہ نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے. اور یہ حمد کا لفظ صرف اللہ کی تعریف کے لیے خاص ہے، کسی اور کی تعریف کے لیے حمد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دوسروں کی جو خوبیاں ہیں وہ اختیاری نہیں. اس لیے حمد صرف اس کی ہوگی کہ اس کے اختیاری خوبیوں پر اس کی تعریف کی جائے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کی جائے تو وہ حمد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے خوبی. ہاں ایک ہوتا ہے مدح. مدح کہتے ہیں ممدوح کی تعریف کرنا، خواہ اس کی اختیاری خوبیوں پر ہو یا غیر اختیاری خوبیوں پر، خواہ نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے. اسی لیے عرب کہتے ہیں مدحت اللؤلؤ علی صفائہا، میں نے موتی کی تعریف کی اس کی خوبصورتی پر کہ ارے کیا موتی خوبصورت ہے جی. تو یہ حمد نہیں ہے، یہ مدح ہے. ای بات سمجھ میں؟ کیونکہ موتی کی خوبی موتی کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ نے اس میں وہ خوبی پیدا کی. اور ایک ہے شکر. شکر کہتے ہیں ممدوح کی تعریف کرنا نعمت کے بدلے میں. چنانچہ کسی نے آپ کو چائے ملایا، آپ نے کہا بھائی آپ کو بہت شکریہ، تو تعریف کی آپ نے، مگر چائے پینے کے بعد کی، پہلے تھوڑی کرتا جی. ہاں جی، چائے پلائے تو تعریف کرتا آدمی، دعوت دیا تو شکریہ بھائی آپ جو ہے جو کھانا کھلایا. تو شکر ہوتا ہے نعمت کے بدلے میں. تو یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ ہی تمام تعریفوں کے حقدار ہے. یہ تمام کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ الحمد مانے تعریف کے. یہ تمام ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ یاد رکھو عربی گرامر میں الحمد میں جو الف لام ہے نا، یہ الف لام 4 معنی کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. ایک تو الف لام آتا ہے جنس کے معنی میں، ایک آتا ہے استغراق کے معنی میں، ایک عہد ذہنی کے معنی میں، ایک عہد خارجی کے معنی میں. یہاں الف لام استغراق کے معنی میں، یعنی تمام تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہے کائنات میں، وہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اللہ ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، تمام نعمتوں کا خالق و مالک وہی ہے. لہذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تم بولیں گے ہم کسی اور چیز کی تعریف کریں تو بھی اللہ ہی کی تعریف ہوگی. تم نے کہا یار مسجد کیا بہترین ہے، تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی، کیونکہ جس نے اس کو بہتر بنایا اسے کس نے بنایا؟ اللہ نے. بھائی کوئی بھی چیز کی دنیا میں تعریف کرو تو تعریف حقیقت میں ہوں گی اللہ کے لیے. ہاں یہ اور بات ہے، ایک تو تعریف ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ، بلا واسطہ یا بالواسطہ. ہر حال میں تعریف صرف اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ یہ لفظ عربی کا ہے اور یہ اس کا اسم ذات ہے، اور باقی تمام اس کے صفاتی نام ہیں، تمام صفاتی نام ہیں. اور اللہ اس کا اسم ذات ہے، ذاتی نام. اللہ بولے تو کیا؟ اللہ کے تعریف ہے هو علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور اس میں تمام صفات کمالیہ، جلالیہ اور جمالیہ موجود ہوں.
جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو، وہ ہے اللہ۔ وہ عالم للذات الواجب الوجود، واجب الوجود یہ اللہ کی صفت خاص ہے، اور باقی مخلوق ان کا بھی وجود ہے لیکن وہ ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس پر کبھی فنا کا زمانہ گزرا ہو، جیسے انسان کا وجود ہے لیکن انسان واجب الوجود نہیں ہے بلکہ ممکن الوجود ہے، کیونکہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ انسان قابل تذکرہ ہی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان پہ ایک وقت وہ نہیں آیا جب یہ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا۔ بھئی آج سے 100 سال پہلے ہمارے بارے میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ جی ہم بھی دنیا میں آئیں گے؟ آ گئے۔ تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں یہ مخلوق ہی موجود نہیں تھی، صرف اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کا تعارف ہو جائے، لہٰذا اس نے کائنات کو پیدا کیا، ورنہ جب کائنات نہیں تھی تو صرف اللہ تھا۔ اس کا وجود اپنا ذاتی ہے، اسے بولیں گے واجب الوجود، اور وہ نہ کبھی فنا ہوا نہ ہوگا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی صرف اس کی ذات رہے گی، وہ ہے اللہ۔ باقی ممکنات، یہ باقی جو ممکنات ہیں، ممکن الوجود یعنی جس میں فنا کا زمانہ گزرا ہو، تو یہ جیسے اس کی ابتدا فنا ہے تو مخلوق کی انتہا بھی فنا ہے۔ تو تعریف کے قابل صرف اللہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے تعریف کیوں ہے؟ آگے اس کی جو ہے دلیل بیان کی۔ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر دعوے کی دلیل رب العالمین، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رب بھی ہے، یہاں تک کہ مخلوق کو اس کی تمام ضروریات عطا کرتے ہوئے، اس کی پرورش کرتے ہوئے شدہ اس کو لے چلے یہاں تک کہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دے، اسے بولیں گے رب، تربیت کرنے والا، اور حقیقی اللہ ہے۔ اب لوگ دوسروں کو بھی مربی کہتے ہیں، جیسے ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ماں باپ نے ان کی تربیت کی۔ اسی طرح سے مرشد مریدوں کی، امیر مامورین کی تربیت کرتا ہے، اور جی اسی طرح اماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھو حقیقت میں مربی اور رب صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ، جیسے رب صرف اللہ ہے۔ اب کسی نے بچے کا نام رکھا عبد الرب، رب کا بندہ، نام صحیح ہے لیکن شارٹ کٹ کر کے رب نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ رب تو صرف اللہ ہے۔ اسی طرح سے قیوم، اللہ کی خاص صفات ہیں، خاص صفات میں سے قیوم، کائنات کا قائم کرنے والا۔ تو اگر کسی نے عبد القیوم نام رکھا، نام درست ہے لیکن شارٹ کٹ کر کے قیوم نہیں بولنا ہے، ہاں جی عبد القیوم، قیوم تو صرف اللہ ہے۔
اسی طرح سے رحمان اللہ کے صفت خاصہ ہے، کسی اور کو رحمان نہیں بول سکتے۔ نام عبد الرحمن رکھا تو عبد الرحمن نام بولو، تو بولتے رحمان بھائی کیا چل رہا ہے؟ واہ رحمان بھائی، خبردار۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات مخصوص ہیں، اس میں کسی کے لیے شرکت نہیں ہے، تو اس میں سے ایک ہے رب۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے بھی افضل کلمہ الحمدللہ رب العالمین ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے اور الحمدللہ رب العالمین میں توحید بھی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ اس لیے سب سے افضل ترین کلمہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس کے بعد اس پتلے میں جب روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی تو یہ اوپر کا حصہ اس میں جان پڑ گئی، آنکھیں دیکھنے لگی، دماغ سوچنے لگا، کان سننے لگے، اوپر سے روح نیچے کی طرف آ رہی۔ جب ناک میں سے گزری ہے روح نیچے آئی، ایک دم چھینک آ گئی، آدم کو چھینک آ گئی۔ تو سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا کلمہ جو کہا وہ تھا الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ اتنا خوش ہوا کہ میرا بندہ سب سے پہلے میری تعریف کیا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا یرحمک ربک، آدم تیرا رب ہمیشہ تجھ پر رحم کرتا رہے گا۔ اب ہمارے برادری ہے مولوی حضرات، انہوں بولے یرحمک، یہ ہمیشہ ترجمہ کہاں سے آ گیا مول صاحب کا؟ ہاں جی، سیدھا ترجمہ ہے تیرا رب تجھ پر رحم کرے گا، لیکن میں ترجمہ کرا کہ ہمیشہ تیرا رب تجھ پہ رحم کرے گا۔ اب ہمارے مولوی برادری بولیں گے ہمیشہ ترجمہ کہاں سے کرے مول صاحب؟ ہاں جی، اس وجہ سے کہ قاعدہ ہے عربی کا کہ مضارع دوام اور استمرار کے معنی میں آتا ہے۔ ہاں جی، یرحمو کا یرحمو مضارع ہے اور مضارع دوام اور استمرار کے معنی میں آتا ہے، اس لیے یہاں ترجمہ صرف رحم کرے گا نہیں ہے، ہمیشہ۔ یہ ترجمہ جو ہو رہا نا اسپیشل مضارع کا ترجمہ ہو رہا ہے، دوام و استمرار کے معنی میں۔ یرحمک ربک، اللہ نے خوش ہو کے فرمایا آدم تیرا رب ہمیشہ تجھ پر رحم کرے گا۔ فرشتوں نے سن کر کہا یرحمک اللہ، آدم اللہ تجھ پہ ہمیشہ رحم کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ ای بات سمجھ میں؟ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے ہیں، اندر ایک جہاز آیا ہوا ہے اور کشتیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ جو ہے کشتیوں سے اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جہاز میں کسی کو چھینک آئی، اس نے زور سے چھینکا اور کہا الحمدللہ۔ آپ نے آواز تو سنی، سوچا یار اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اگر کوئی چھینکے الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، کیا کرنا؟ 3 درہم میں کشتی کرائے سے لی، 3 درہم میں، اور وہ کشتی لے کے جہاز کے قریب گئے اور قریب جا کے کہا یرحمک اللہ، اور کشتی سے واپس آ گئے۔ کہتے ہیں کسی نے
خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کیا گزری آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ابو داؤد کیا لایا ہے دنیا سے؟ میں نے کہا اللہ کچھ بھی نہیں لایا۔ اللہ نے فرمایا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ ایک جب سمندر میں ایک شخص نے چھینکا تھا اور الحمدللہ کہا تم نے 3 درہم میں کشتی کرائے پر لے کر وہاں تک گئے اور جواب میں یرحمک اللہ کہا، بس یہی ادا تیری مجھے پسند آئی، میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک نیکی کی قدر کر لو، ایک ایک نیکی بھی کام آئے گا۔ الیکشن میں کاؤنٹنگ میں ایک ایک ووٹ کام آتا ہے۔ اور جی ایک کم پڑا، جاتا انہیں پارلیمنٹ میں نہیں جاتا، بم مار کے بیٹھنا پڑتا۔ ارے رے یہ نیکی اگر ایک ووٹ رہنا تھا میں چل جاتا تھا۔ پھر بولتے ہیں نہیں ریکاؤنٹنگ کرو، ہاں جی وہ بھولے سو وہ کام آئیں گا میرے، ریکاؤنٹنگ کرے پھر بھی ایک کم پڑا، جاتا انہیں، ہاں جی پورا پیسے محنت سب ضائع ہوتی نہیں ہوتی۔ ایک ایک نیکی کی اہمیت حدیث مبارکہ سن لو، میدان حشر ہوگا، ایک بندہ اس کے ترازو میں ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی، اس سے کہا جائے گا جا ایک نیکی کسی سے مانگ کے لا۔ انہیں چلے گا، اماں کے پاس جائیں گا، اماں ایک نیکی دے، ماں بولیں گی میرے کو ضرورت پڑی ہے تو کہیں کو مانگ رہا ہے۔ باپ کو مانگے گا، باپ انکار کریں گا، پوروں کو مانگتے جائیں گا، کوئی بھی نہیں دیں گا۔ دیکھو یہ دنیا کے محبت کے دعوے سب جھوٹے، آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اور جی تو بہرحال کوئی نہیں دیں گا، ہم بھٹکتا پھریں گا، دوستاں تو دیں گے، کوئی بھی نہیں دیں گا۔ ماں باپ نہیں دیے تو دوستاں کہاں سے دیتے جی؟ تو ایک شخص ملے گا میدان حشر میں، انہیں ملیں گا بھائی کیوں پریشان ہے رے تو؟ وہ کہے گا یار میرا حساب پورا جو ہے پکا ہو گیا، جنت پکی، ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی بھی نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں بولیں گا یار ایک نیکی کم پڑی تو پریشان ہے، میرے پاس زندگی کی ایک ہی نیکی ہے، میرے کیا کام آئیں؟ چل تیرے کام آئیں گی نا، یہ میری نیکی لے لے، جا تو بھی جنت میں جا۔ ایک ہی زندگی میں نیکی، وہ کہے گا تیرے کو ایک کم پڑی تو تیرے لالے پڑ گئے ہیں، میرے پاس تو زندگی کی ایک ہی نیکی، جا تو بھی کیا یاد کریں گا، لے جا میری نیکی۔ اب وہ خوشی سے لیں گا، جب ترازو میں ڈالیں گا نیکی کا ترازو جھک جائیں گا، فرشتہ کہیں گا فلاں کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گا ادھر آ رہے، ادھر آ رہے، تیرے کو نیکی دیا کون؟ تیرے کو نیکی دیا کون؟ یہاں تو نفسا نفسی کا معاملہ ہے۔ تو کہیں گا اللہ ایک بندہ تھا، انہیں میرے کو نیکی دے دیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا کون تھا وہ؟ کون تھا وہ؟ بلا اس کو۔ اب وہ ڈھونڈ کے لیں گا، پکڑ کے چل رہے، اللہ بلا رہا تھے۔ اللہ اس سے فرمائے گا کیوں رے وہ سخاوت کرتے پھر رہا کیا تو؟ سخاوت میں نے پیدا کی، میں ہوں سخیوں کا سخی، اور تو یہاں سخاوت کرتے پھر رہا۔ وہ کہیں گا اللہ تیرا یہ بندہ پریشان تھا ایک نیکی کے واسطے، اور میرے پاس زندگی میں ایک ہی نیکی تھی، میں نے کہا میرے ایک نیکی کیا کام آئیں گی، میرے بھائی کے کام آئیں گی، اس لیے میں نے دے دیا۔ اللہ فرمائے گا
کیوں رے سخاوت میں پیدا کرا، میں سخی ہوں اور تو میرے سے بڑا سخی بن رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا جا، میں نے اس کو بھی جنت میں داخل کیا اور تو بھی اس کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک نیکی بھی بچا بچا کے رکھو، ہو سکتا ہے وہی نیکی تمہیں کام آئے گی۔ اور ایک ہی نیکی کافی ہے کامیابی کے لیے، لیکن وہ نیکی مقبول کون سی ہے؟ اس کے لیے ساری زندگی بھر نیکیاں کرنی پڑتی ہیں اس ایک مقبول نیکی کے لیے، ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابو سعید خدری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 ہیں اور ایک عالم مشرق سے مغرب تک، یہ جتنی دنیا ہے نا ایک عالم ہے، ایسے 40,000 عالم ہیں۔ تم بولیں گے ہمارے کو نہیں دکھتے، تمہارے کو دکھتا کیا ہے جی؟ تمہارے کو نہ جنات دکھتے نہ شیطانات دکھتے جی، نہ روح دکھتی تمہارے کو، نہ گرمی دکھتی نہ سردی دکھتی، محسوس کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتی، ہاں جی۔ تو پھر یہ کائنات میں عالم کہاں کہاں ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہماری نظریں کمزور ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا بس ہمارا یقین ہے۔ اصل دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے، ہاں جی، ایمان بالمشاہدہ نہیں، دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے، آخرت میں وہی ایمان بالغیب مشاہدے میں آ جائے گا۔ اسی وجہ سے دیکھو دنیا میں جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اب اس کے بعد کوئی کافر مسلمان ہو جائے اسلام قبول نہیں ہوگا، اب کوئی گنہگار توبہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بن دیکھے نبی کی بات پر اعتماد کر کے یقین کرنا یہ ایمان بالغیب تھا۔ اب مشاہدے میں آ گیا، دیکھ کے تو کوئی بھی مانتا نہ جی، ہے دیکھ کر ماننا کوئی کمال نہیں ہے، تو دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان۔ الحمدللہ رب العالمین، ان تمام جہانوں میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، سب کی موت حیات کا مالک اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے معنی ہیں عام الرحمت اور رحیم کے معنی تام الرحمت۔ رحمان کا ظہور دنیا میں ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے سورج نکلتا ہے، سب کے لیے چاند نکلتا ہے، سب کے لیے دن اور رات اللہ ہی نکالتا ہے، ہاں جی۔ دنیا میں بارش سب کے لیے اللہ برساتا ہے، بارش کے خطروں پہ نام نہیں ہے یہ مسلمان کا ہے یہ کافروں کا ہے، سب کے لیے برساتا ہے، ہاں جی۔ ذاتی بات ان چیزوں میں نہیں ہے، کامن ہے سب کے لیے۔ تو اللہ کی صفت رحمان کا ظہور دنیا میں سب پہ رحم کرتا ہے۔ ہاں حساب کتاب آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں کافر کو بھی شفا دیتا ہے، دنیا میں کافر کو بھی حکومت دیتا ہے، ہاں جی۔
دنیا میں کافر کو بھی جو ہے اس کے دل کی مراد پوری کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، دنیا کی وقت مچھر کی پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا۔ تو دنیا میں اللہ کی صفت رحمان کا ظہور، لیکن آخرت میں صفت رحیم کا ظہور ہوگا کہ اللہ صرف ایمان والوں پہ رحم کرے گا، آخرت میں کافر پہ رحم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیا نہیں کر سکتا؟ کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کا قول قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ ایک صحابی نے کہا حضور بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کتنا بڑا؟ پہاڑ سے بھی بڑا ہے؟ کہا جی اس سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا آسمان و زمین سے بھی؟ کہا جی اس سے بھی بڑا۔ حضور نے فرمایا چاہے تیرا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اب اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ اللہ نے اس کے لیے کنڈیشن بیان کیا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو نیکی کا کام کرو، نیک لوگوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت چاہتے ہو نیک کام کرو، اللہ تم پہ مہربانی فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں کسی چیز پر کامل اختیار کو، کسی چیز پر کامل اختیار رکھنے والے کو مالک کہتے ہیں۔ تو روز جزا کا مالک ہے، کیا مطلب؟ دنیا میں نہیں ہے کیا مالک اللہ؟ دنیا میں بھی ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بندوں کو تھوڑا سا اختیار دیا، تھوڑا سا اختیار دیا اپنے ارادے کا۔ اپنے ارادے سے کچھ کام کر سکتا ہے انسان، تو انسان مستی میں آ گیا، اللہ کو ہی بھول گیا۔ تھوڑا اختیار کیا دے دیا اللہ نے، اللہ ہی کو بھول گیا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت انسان دنیا میں کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے؟ فرما اٹھ کھڑے ہو جائے۔ کھڑے ہو گیا، کہا ایک پاؤں اٹھایا، کہا اس کو ویسا رکھ کے دوسرا اٹھا۔ میں نے بولا حضرت نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا بس انسان اتنا اختیار رکھتا ہے اور اتنا مجبور ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے پایا تو سمجھ گیا کوئی ذات ہے جو میرے ارادوں پر بھی اختیار رکھتی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ دین کے کئی معنی آتے ہیں، دین کے معنی مذہب کے آتے ہیں، دین کے معنی جزا کے بھی آتے ہیں۔ یہاں جزا کے معنی ہیں حساب کتاب، اور وہ دن آخرت میں قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن کا مالک یعنی کل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا کے تھوڑے سے اختیارات بھی اس دن اللہ چھین لے گا، یہاں تک کہ فرشتے اور جبریل امین بھی اللہ کے حضور صف باندھے ہوئے ادب سے کھڑے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوں گی چوں کرنے کی۔ ہاں اللہ اجازت دے گا تو وہ بات کر سکیں گے، صحیح بات کریں گے۔ مالک یوم الدین کے ماتحت حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نوشیروان عادل ایران کا بادشاہ تھا،
اس کے عدل اور انصاف کی اتنی شہرت ہو گئی تھی کہ اس کے نام کے ساتھ ہی عادل کا لقب لگ گیا تھا۔ یہ نوشیروان عادل جو ہے نا، ایک باغ میں انصاف کرتا تھا، تو اس باغ کا نام پڑ گیا تھا باغ داد۔ فارسی میں داد بولتے ہیں انصاف کو۔ تو وہ باغ جہاں نوشیروان عادل انصاف کرتا تھا، اس کا نام پڑ گیا باغ داد، انصاف کا باغ۔ اب لوگاں کیسے ہیں؟ شارٹ کٹ، باغ داد سے بغداد ہو گیا، ہو بغداد ہو گیا ہے۔ یہ بغداد شہر کو بسانے والا ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ تھا۔ اس سے پہلے بغداد کوئی شہر نہیں تھا، یہ اسلامی شہر ہے۔ یہ اسلام کے زمانے میں یہ شہر بسایا گیا۔ ابو جعفر منصور نے اس شہر کی بنیاد رکھی، اور اس شہر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس نے قید کیا تو بطور سزا کے مقرر کیا کہ یہاں جتنے اینٹاں پتھرے آتے ان کو لکھنا، حساب کتاب رکھنا مزدوری کا۔ تو امام ابو حنیفہ بغداد کے فاؤنڈروں میں سے ہی، ظاہر بات ہے کہ جس عمارت یا بستی کی فاؤنڈیشن کسی اللہ کے نیک بندے سے ہو، اس میں پھر اولیاء کرام کیوں نہ پیدا ہوں۔ پھر وہی شہر بغداد بنا جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے، جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام کے لیے اس کو منتخب کیا، اور بڑے بڑے اولیاء کرام بغداد میں پیدا ہوئے۔ اصل میں یہ برکت تھی ان کے فاؤنڈروں کی، اس لیے لوگاں جو ہے سنگ بنیاد رکھواتے ہیں نا جی نیک بندے سے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کی برکت سے اس میں جو ہے اور برکتیں عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین، تو یہ دین کے ایک معنی ہے جزا کے، بدلہ، حساب کتاب۔ تو وہ ایک دن ہے اللہ تعالیٰ ضرور حساب کتاب دے گا۔ تو نوشیروان عادل کا واقعہ مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ان کی تفسیر ہے امام رازی کی، شاید علماء نے دیکھی ہوں گی، میرے پاس ہے تفسیر۔ ایک صاحب سعودی میں تھے، میرے کو بولے مول صاحب میں آ رہا ہوں، تمہارے واسطے کیا تحفہ لاؤں؟ مولا بھائی میرے واسطے امام رازی کی تفسیر لے کے آؤ۔ پورا باکس بھر گیا۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کتنی ہونا ہے جی؟ کتنے پیج رہنا؟ 250 پیج ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سے میں چاہوں تو 10,000 مسائل اخذ کر سکتا ہوں۔ 10,000 مسائل۔ اب بتاؤ کیا علمیت ہوں گی ان کی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے واقعہ لکھا ہے اس آیت کے تحت میں کہ ایران کا بادشاہ نوشیروان عادل یہ شکار کے لیے گیا اور اپنے باڈی گارڈ سے بچھڑ گیا۔ پہلا گھوڑا تیزی دوڑا دیا، پورے سپاہیاں پیچھے رہ گئے، انہیں اکیلا آگے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی بہت شدید ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو دیکھا قریب میں انار کا باغیچہ ہے۔ تو بادشاہ اس باغیچے میں گیا، وہاں ایک نوجوان مالی تھا، کام کر رہا تھا باغیچے میں۔ اسے بلا کر کہا اے مالی، تیرے پاس پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟
اس نے کہا جی بیٹھو، اور جا کر اس نے ایک انار توڑ کے لایا، اور ایک پیالے میں جب انار کو کھولا تو بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا کہ انار کے دانے بڑے بڑے دانے اس میں، اور جب نچوڑا ہے تو پورا پیالہ اس کے جوس سے بھر گیا۔ جب پیا اتنا لذیذ، زندگی میں اتنی لذیذ کوئی چیز اس نے پی ہی نہیں تھی۔ تو تعجب سے پوچھا مالی یہ جو انار ہے جہاں سے توڑ کے لایا نا، اور ایک انار توڑ کے لایا؟ مالی نے کہا اچھی بات ہے۔ جب وہ جانے لگا اس نے دل میں سوچا کہ یار میرے ملک میں اور اتنے اچھے انار کا باغیچہ ہے اور میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ باغیچے پہ تو میں ضرور قبضہ کروں گا۔ اب جب مالی انار توڑ کے لایا، جب اس کو کھولا تو تعجب ہوا، باریک باریک دانے، اور جب نچوڑا تو جز بھی بہت کم نکلا، جب پیا تو کڑوا کڑوا کیسے کی دکھ رہا۔ انہیں بولا بے یہ کہاں سے لایا توڑ کے بیٹا؟ ارے بولا جی اسی درخت سے لایا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے سادگی سے کہا ایسا لگتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا مالی پتہ نہیں پھر آنا ہوگا نہیں ہوگا، اور ایک توڑ کے لایا۔ جب وہ گیا تو دل ہی دل میں اس نے توبہ کی کہ میں نے صرف اپنے دل میں ظلم کی نیت کی تو اس کا ریئیکشن پھلوں کے اندر ہوا، لہٰذا میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ میں ظلم نہیں کروں گا اور یہ باغ بھی قبضہ نہیں کروں گا۔ توبہ کر لیا۔ اب مالی انار توڑ کے لایا، جب کھولا بڑے بڑے دانے اس میں، جب نچوڑا پورا پیالہ جوس سے بھر گیا، جب پیا بہت لذیذ بہت میٹھا۔ تعجب سے پوچھا ارے مالی یہ کہاں سے توڑ کے لایا؟ انہوں نے بولا جی اسی جھاڑ سے توڑ کے لایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اتنی تبدیلی پھر کیسے؟ اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ظالم نے ظلم سے توبہ کر لی۔ تو انسان کی نیتوں کا اثر اس کے رزق میں پہنچتا ہے، پھلوں میں پہنچتا ہے۔ یعنی ملک میں بدامنی جو ہوتی ہے نا، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کی جب نیتیں خراب ہوتی ہیں نا، یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ملک میں امن چاہیے تو پہلے ذمہ داروں کی نیتیں صحیح ہونا ضروری ہے جی۔ لیکن یہ موقع پرست ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے بیماریوں کی شکل میں۔ یہ کرونا بولے تو کیا تھا جی، بیماری تھی کیا؟ نہ، کیونکہ ہر بیماری کے لیے علاج دنیا میں ہے۔ یہ 3 سال علاج کیوں نہیں ملا؟ ارے جب ملا تو 50 لاکھ آدمی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ جی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اگر 50 لاکھ مرنے کے بعد دوا ملی تو وہ دوائی کیا کام کی؟ سوال یہ ہے یہ کیا چیز تھی؟ میں کہتا ہوں یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ظالموں کے ظلم پر اللہ نے یہ عذاب نازل کیا، کیونکہ معصوم بچے، بے قصور عورتیں گھروں سے نکل کر مجبوراً روڈوں پہ آ گئی تھی۔ شاہین باغ کیسے ہوا تھا جی؟
کیا مجبوری ان کو لے آئی تھی ان خواتین کو، پردہ داروں کو؟ بس جی اللہ کی رحمت کو اس پر غیرت آ گئی اور اللہ نے ظالموں کے لیے عذاب مسلط کیا۔ اور سب سے ہوشیار جو تھا نا 1.5 شانہ امریکہ، اس میں کچھ زیادہ چمرے بیٹے کے پاس۔ اور جی یہ اللہ کا عذاب، اور یہ عذابات آتے رہیں گے، یہ کوڑے برستے رہیں گے، تبھی ظالم اپنی چال درست کر سکے گا، ورنہ ہماری نصیحتوں سے سدھرنے والے تو نہیں ہیں۔ اور جی وہ تو خدا کی جوتے ہونا ضروری ہے، ہماری نصیحتوں سے سدھرنے والے نہیں۔ تو اس نے مالی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ظالم نے ظلم سے توبہ کر لی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں کسی کی عظمت شان کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کرنا، عاجزی اور تذلل پیش کرنا، یہ ہے عبادت۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ پڑھ رہا تو صحیح ہے، اور پھر نوکر مالک سے مدد مانگ رہا، مالک نوکر سے۔ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر دنیا میں زندگی گزاری نہیں سکتا ہے۔ اور جی ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر سکتا کیا جی؟ نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کا تعاون ضروری ہے۔ اور یہاں دعویٰ کر رہا اللہ ہم تیرے سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، اور یہاں دوسروں سے مانگ رہا ہے۔ دونوں میں فرق یاد رکھو۔ استعانت بالغیر، اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کرنا، یہ 2 قسم کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو مختار کل سمجھ کے مدد طلب کرنا، یہ ہے شرک اور کفر ہے۔ اور ایک ہے سبب محض سمجھ کر مدد طلب کرنا، یہ درست ہے، اور اس کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ہاں جی، اب تمہارے کو پنکھے کی ضرورت ہے، تمہارے کو بنانے آتا پنکھا؟ نہیں آتا۔ اب کمپنی والا بنایا، تم پیسے دیے اور اس سے خریدے، مدد لی نا اس سے۔ اچھا انہیں بنانے کو بنایا لیکن پیسے کے واسطے بنایا، تو تمہارے سے پیسے لیے، تمہارے کو چیز بنا کے دے دیا۔ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی میں تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں ایک دوسروں کا ساتھ مت دو، ظلم میں ساتھ مت دو۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اصل میں قرآن کی روح ہے اور اسلام کی روح ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے اصل میں توحید۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی اور کو ہم شریک نہیں کرتے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کفر اور اسلام کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ زمین جائیداد کا ہو سکتا ہے، سیٹوں کا ہو سکتا ہے، اور چیزوں کا کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن ایمان اور کفر کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایمان آ گیا وہاں کفر نہیں رہے گا، اور جہاں کفر آ گیا وہاں ایمان نہیں رہے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے تو ہم کو سیدھے راستے کی۔ ہدایت کے معنی راستہ بتانا۔ راستہ بتانا 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی اجنبی مسافر تم سے ملا اور تم سے اس نے پوچھا کہ بھائی یہ مسجد اولیاء کہاں ہیں، آپ نے ڈائریکشن بتایا، ایسا جاؤ پھر ایسا جاؤ، ایسا مڑنا،
پھر چوراستہ آئے گا، پھر رائٹ کو مڑنا، پھر آگے چوراستہ، پھر جو ہے لیفٹ کو، پورا تم نے بتایا۔ اگر انہیں دھیان سے سنا اور اسی راستے پہ چلا تو برابر منزل پہ پہنچیں گا۔ اور اگر کہیں مس گائیڈ ہوا رہے، انہیں سیدھا اورنگ آباد کے باہر ہی نکلتا ہونا ہے۔ تو اس میں چانس ہے کہ ہو سکتا ہے منزل پالے، ہو سکتا ہے منزل نہ ملے۔ اچھا، ایک راستہ بتانا یہ ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی ہمارے کو مسجد اولیاء جانا ہے، آپ بولے بیٹھو پیچھے موٹر سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ بٹھا کے سیدھا وہاں لے گئے اور کہا یہ ہے مسجد اولیاء۔ اب یہ منزل مقصود پہ پہنچانا ہے، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ اسے کہیں گے اراءۃ الطریق، اور یہ دوسرا جو طریقہ ہے اسے کہیں گے ایصال الی المطلوب۔ تو ہدایت دینے والے نبی بھی ہیں، ہدایت دینے والے اللہ بھی ہیں۔ نبی ہدایت دینے والے ہیں پہلے معنی کے اعتبار سے، اراءۃ الطریق، دور سے راستہ بتا دیتے ہیں، اب اس میں بھٹکنے کا بھی اندیشہ ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ۔ اور یہ دوسرا جو طریقہ ہے یہ اللہ کی ہدایت دینے کا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یعنی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ سیدھے راستے سے کیا مراد؟ یہ راستہ کیا سیمنٹ روڈ ہے، کیا ڈامبر روڈ ہے؟ صراط کے معنی راستے کے بھی آتے ہیں اور طریقے کی بھی آتے ہیں۔ یہاں مراد طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سیدھے راستے سے مراد عبداللہ ابن عباس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد ہے اسلام۔ اسلام ہی صراط مستقیم ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سارے مذہب برحق ہیں اور سب کی منزل ایک ہے، غلط۔ ہاں جی، راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، اس راستے پہ چل کے آؤ تو مجھ تک پہنچو گے۔ تو یاد رکھو ہدایت ایک ہے۔ اب لوگ جو ہیں بعض وہ سیکولرزم کے چکر میں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں سرو دھرم سمبھاؤ، یعنی سب مذہب حق تک پہنچانے والے ہیں۔ غلط، راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے، اور وہ اللہ تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے جو تمام انبیاء کرام اس پر چلے ہیں، تمام صدیقین، شہداء، صالحین اسی پہ چلے اور منزل مقصود تک پہنچے ہیں، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین برحق صرف اسلام۔ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی جا رہی ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، ان کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر غضب نازل ہوا اور گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا۔ آیت شریفہ کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم طائی کے بیٹے عدی صحابی ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں پر خدا کا غضب نازل ہوا کیونکہ یہودی اتنی بد قوم ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کا مرڈر کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے ہمیشہ ان پر لعنت برستی رہے گی، تو یا اللہ ان کے راستے پہ نہ کو چلا۔ وَلَا الضَّالِّينَ، گمراہ ہیں، عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے، یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا کہ جنہوں نے خدا کے لیے بیوی اور اولاد قرار دی، حالانکہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ اسی طرح سے ضالین سے مراد کفار بت پرستوں کا راستہ ہے، یا اللہ ان کے راستے پہ مت چلا۔ یہ سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بیہقی نے حضرت ابو میسرہ کی روایت بیان کی ہے کہ جبریل امین نے جب حضور کو سورہ فاتحہ پڑھائی اور وَلَا الضَّالِّينَ پر پہنچے تو فرمایا آمین کہیے، تو حضور نے فرمایا آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ اب رہ گئی یہ بات ہلو بولنا کہ زور سے بولنا، یہ دونوں بھی حدیثیں ہیں۔ زور سے بولنے والا زور سے بولے، ہلو بولنے والا ہلو بولے، لیکن ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے جو میں عمل کر رہا ہوں تو بھی عمل کر، تیرا تو عمل کر ہمارا ہم کرتے۔ بھائی حدیثیں لڑنے کے واسطے نہیں ہیں، یاد رکھو، عمل کے واسطے ہیں۔ جس کو حق سمجھیں عمل کریں، اے بات سمجھ میں، ہاں، لڑنے کے واسطے حدیثیں نہیں ہیں۔ تو ہلو بولنے کی بھی حدیث ہے، زور سے بولنے کی بھی حدیث ہے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے آمین کے معنی دریافت کیا، یا رسول اللہ آمین بولے تو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آمین کے معنی ہے افعل، اے سچ کر، یعنی جو میں نے مانگا اللہ تو وہی مجھے عطا فرما دے۔ اچھا، ہمارے اردو میں کہیں گے اسے قبول فرما، آمین کے معنی قبول فرما۔ اس لیے دعا مانگے تو شروع میں درود شریف پڑھے، آخر میں درود شریف پڑھے، تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوں گی۔ ہماری دعا کی برکت سے نہیں تو درود پاک کی برکت سے اللہ قبول کر لے گا، ہے نہیں؟ آگے اور پیچھے درود شریف پڑھے اور دعا کے آخر میں کہے آمین۔ چنانچہ ایک حدیث سن لو، حضرت ابو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، چلتے چلتے ہمارا گزر ایسے شخص پر ہوا جو اللہ کے حضور دعا مانگ رہا تھا اور نہایت الہا و زاری سے دعا کر رہا تھا، بہت روتے ہوئے۔ تو حضور نے اس کے یہ الہا و زاری دیکھ کر فرمایا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی اگر یہ اپنے دعا پہ مہر بھی لگاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور دعا پہ مہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمین، آخر میں آمین کہنا یہ دعا پر مہر ہے، اسٹامپ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی اگر اس نے دعا پر مہر بھی لگائی۔ تو حاضرین نے عرض کیا ہے رسول اللہ دعا پر کس چیز کی مہر لگائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا لفظ آمین کی۔ ایک اور آخری حدیث سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے اور وَلَضَّالِّينَ تک پہنچ جائے تو آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق پڑ جائے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ آج سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور و فتنوں سے حفاظت چاہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔